مجھے یہ بتائیں مومو باجی مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایوولوشن پہ یقین رکھتی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ثبوت دیکھے، اور ثبوت نہیں، آپ نے صرف پڑھا ہے، مطلب آپ نے صرف نہیں وہ پڑھا نہیں ہے، امیجنیشن وہی میں نے دیکھے ثبوت، میں نے آپ جینیٹک نے خود ایکسپیریمنٹ ایویڈنس ہوتے دیکھا ہوئے ہے. کچھ نہیں دیکھا. جی 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 یہ جینیٹک یار ایویڈنس کوئی نہیں دیکھے، وہ آپ نے نہیں دیکھے تو آپ کیوں سمجھتے کہہ رہے ہیں کہ کہ نہیں ہم نے بھی دیکھا؟ نہیں دیکھے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا؟ میں نے ڈیٹیل سیکوینس جینیٹک دیکھا ایویڈنس ہوئے، ڈزنٹ مین جینیٹک شٹ. سیکوینس دیکھے ہوئے، نہیں جینز کے میں نے پیپر پڑھے ہوئے، سائنٹیفک ڈاکٹر صاحب سیکوینس آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. آپ جیسے جذباتی ہو کے آج بات کر رہے ہیں نا، یعنی جینیٹک ایویڈنس ڈزنٹ مین شٹ. ایک ڈاکٹر آدمی تو ایٹ لیسٹ ایسی بات نہیں کہہ اوور سکتا. ویلمنگ ایویڈنس ہے. سوڈو جینز کا آپ دیکھ لیں، آپ جمپنگ جینز دیکھ لیں، آپ انڈوجینس ریٹرو وائرس کے پیپرز دیکھ لیں جہاں وائرسز کو اس سے نکال کے اس کو پھر سے زندہ کیا، جو سلیپنگ بیوٹی وائرس تھا اس کو واپس سے اٹ بیکیم انفیکشس اگین. آپ نے کوئی سائنٹیفک پیپرز پڑھے ہیں اس بارے میں؟ ایوولوشن کا جو فاؤنڈیشن ہے، آپ مجھے یہ بتائیں یہ بندر ابھی انسان کیوں نہیں بنتے مومو باجی؟ آپ کو کیا ایوولوشن کا بیسک بھی نہیں پتا زین العابدین بھائی کے؟ جو بیسک کو چھوڑے نا، بیسک کو چھوڑے، آپ جینز کو چھوڑے نا، آپ مائکرو لیول کی بات کریں نا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نیچرل سلیکشن اور جو جینز کو چھوڑیں کیوں؟ ہم بات یہ ہے نا، آپ کو ایسا کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ جینز کو چھوڑیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے. یہ انہوں نے کیسر راجہ آپ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں ایک سمجھدار آدمی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جینز کو چھوڑیں کہنے کی ضرورت کیوں آپ کو پڑ رہی ہے؟ اگر جینز کچھ نہ ہوتے تو آپ ہمیں وہ ایویڈنس پریزنٹ کرنے دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جینیٹکس بکواس ہے؟ آپ نے بھی کہا جینیٹکس مینز شٹ، آپ نے بھی کہا یا نہیں کہا؟ Unbelievable. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ٹھہرے مومو ان سے ایک میں بات کر لوں بس، پھر اس کے بعد آپ ان سے بات کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں، فرض کریں کہ آپ کسی بچی کو جانتے ہیں اور اس بچی کا ریپ اور مرڈر ہو جائے، تو آپ ریپسٹ کو کیسے پکڑیں گے؟ کسی نے اسے نہیں دیکھا، کوئی پتہ نہیں ہے، کیسے پکڑیں گے؟ That doesn't have anything to do with evolution والے بھائی. میں آپ سے، آپ نے کہا نا کہ ڈی این اے ڈز ناٹ مین شٹ. میں آپ سے یہ ابھی ڈی این اے پہ بات کر رہے ہیں، ایوولوشن پہ اگلے سٹیپ میں جائیں گے. ابھی آپ بتائیے کہ اس قاتل کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ اگر آپ کو انویسٹیگیشن کا انچارج بنا دوں تو آپ کیسے پکڑیں گے اس بندے کو؟ نہ کسی نے اسے دیکھا ہے، نہ کوئی پتا کسی کو بھی، کیسے پکڑیں گے؟ ہم جو ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں گے اس کے جو سیمنز ہیں اور ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کریں گے؟ مجھے یہ بتائیے، آپ ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سے انسان کے ساتھ یہ ڈی این اے جو ہے میچ کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ریپسٹ کوئی ایکس ہے اور وہاں پہ کوئی وائی نکل آئے گا ڈی این اے ٹیسٹ سے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ ریپسٹ انسان ہے وہاں پہ ہاتھی کا ڈی این اے نکل آئے گا؟ نہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیوں نہیں نکلتا؟ ہونا تو ایسا چاہیے کہ اگر ڈی این اے مینس شٹ تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کریں تو وہ کسی بگلے کا نکل آنا چاہیے. تو یہ کیوں نہیں ہوتا ایسے؟ کسی بگلے کا نکل آئے، کسی مگر مچھ کا نکل آئے، کسی مکھی کا نکل آئے، ان کا کیوں ڈی این اے نکلتا جب آپ فورینزک ٹیسٹنگ میں یوز کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں نا، میں نے آپ سے پوچھا تو پہلی ذہن میں آپ کی چیز آئی. فرض کریں کہ آپ ایس پی ہیں اس علاقے کے، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ تو آپ بتائیے کہ آپ ڈی این اے پہ یہاں پہ ٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے صرف یہ بتائیے. کیونکہ it doesn't have anything to do with evolution جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یا میکرو لیول ایویڈنس. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں نا، آپ ایک ڈی این اے ٹیسٹنگ ایک ٹول ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہتھوڑی ایک ٹول ہے، ویسے ہی ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی ایک ٹول ہے. ہتھوڑی سے آپ کیل ٹھوکنے کے اوپر ایک جگہ پہ اعتبار کر رہے ہیں، دوسری جگہ پہ نہیں کر رہے. دوسری بات ہے، آپ کو یاد ہے پاکستان میں کئی بار بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کو پتا ہے ایک بڑا اچھا چینل ہے پاکستان میں کھلا ہوا، ولی اللہ معروف کے نام سے، جو لوگوں کے بچے ملواتا ہے. آج اس نے ایک 2 سال کی بچی اور 4 سال کا بچہ دونوں کھوئے تھے.
آج وہ دونوں 30 سال کے شادی شدہ ہیں, ان لوگوں کو اپنی ماں سے ملانا ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے. تو مجھے بتائیں یہ موروثیت کے معاملے میں آپ کیسے یقین کر لیتے ہیں ڈی این اے ٹیسٹ کا؟ فرض کریں کہ آپ کا کوئی بھائی بچہ کھو جائے, آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہو, آئی وش کبھی بھی ایسا نہ ہو, تو آپ کے پاس کوئی دنیا کا راستہ نہیں ہے, تو کیسے پہچانیں گے کہ کس کا ہے, آپ کا بھائی ہے وہ یا نہیں ہے؟ اب جیسے وہ لوگ جو ٹینکر سے تیل چوری کرتے ہوئے ہمارے سندھ پروونس میں غریب لوگ جو تھے, ظاہری بات ہے ان پڑھ اور غریب لوگ تھے, وہ ٹینکر الٹ گیا, وہ کھیتوں میں تیل جو ہے وہ بھرنے لگ گئے, کیونکہ ان کو لگا کہ وہ یہ تو تیل ہمارے فائدے کا ہے. وہ سارے برتن گھروں کے لے کے پہنچ گئے, اور اس کے بعد وہاں پہ آگ لگ گئی, اور آگ لگنے کے بعد اتنی لاشیں جلس گئی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون ہے یہ. اور ان جلی ہوئی لاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ اس کا بھائی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایک جلی ہوئی لاش مکمل طور پہ آپ کیسے اعتبار کر سکتے ہیں, جس سے یہ بھی نہیں پتہ لگے گا کہ یہ انسان کی لاش ہے, کوئی جانور ہے, کوئی بندر ہے, کوئی پتہ نہیں لگتا جب اتنی لاشیں جل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. کسی کا صرف ایک بازو بچتا ہے جل جل کے نا, تو پھر بھی آپ ڈی این اے ٹیسٹ کا اعتبار کیوں کر لیتے ہیں؟ عورت مرد کا فرق نہیں پتہ چلتا, آپ کو پتہ ہے؟ جی جی, عورت مرد کا فرق نہیں پتہ چلتا نا جب لوگ زیادہ جل جاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کا اعتبار وہاں پہ کیوں کرتے ہیں پھر؟ کیونکہ وہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے ہوتے غالب بھائی کہ 20 پیئرز آف جینز سے 23 پیئرز آف جینز کیسے ایوالو ہو گئے, اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے. وہاں پہ وہ اس کے بارے میں آج سے 5 سال پہلے میں نے بات کی تھی ڈاکٹر صاحب. آپ کروموسومز کی بات کر رہے ہیں, جینز کی نہیں بات کر رہے, کروموسومز کی بات کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ کروموسوم کی جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں نے 5 سال پہلے بات کی تھی. آپ میری 5 سال جا کے پرانی ویڈیوز دیکھیں, اس میں نے بتایا ہوا ہے. آپ میری 12-13 سال پرانی فیس بک پر رائٹنگز دیکھیں, اس میں بتایا ہوا میں نے کہ یہ 1 سے 2 کروموسوم کیسے بن گئے, 2 سے 1 کیسے بن گیا, یہ سارا بتایا ہوا ہے. مگر میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ڈی این اے پہ ادھر اعتبار کرتے ہیں, ادھر نہیں کرتے. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے نا کہ میں نے آپ کو ایک ہتھوڑی دی, آپ جو ہے اس سے کسی کے گھر کے دروازے میں کیل ٹھوکنے پہ آپ ریڈی ہیں, اپنے گھر کے دروازے میں نہیں ٹھوکنے میں ریڈی. تو کوئی وجہ تو ہونی چاہیے نا. آپ وہ وجہ بتائیے کہ ڈی این اے پہ آپ ایوولوشن کے معاملے میں کیوں اعتبار نہیں کر سکتے, جینیٹکس کے معاملے میں کر سکتے ہیں, بیماریوں کے بارے میں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ کیوں کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ریپ کے معاملے میں کیوں کر لیں گے اس پہ اعتبار, اور آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے نا جو بچی زینب کا ریپ ہوا تھا اس کے معاملے میں, جب اس عمران جو نقابت کرنے والا تھا تحریک لبیک کا, جب وہ پکڑا گیا تھا تو انہوں نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کیا تھا, کیونکہ بچی کے کپڑوں پہ اور بچی کے جسم میں اس بندے کا سپرم اور اس کا سیمن موجود تھا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کر لیا تھا اس سے ٹیسٹ, اور وہ پکڑا گیا تھا اسی بیسس پہ, کنفرم اس بیسس پہ کیا تھا. شک ان کو کئی لوگوں پہ تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیوں اعتبار کر لیتے ہیں؟ مجھے صرف ریزن چاہیے اعتبار ایک معاملے میں کرنے کی اور دوسرے میں نہ کرنے کی. کیونکہ خدا کو آپ ایک انسان کو پھانسی دے دیتے ہیں ڈی این اے کی بیس پہ. عمران کو پھانسی ہو گئی ڈی این اے کی بیس پہ, یعنی آپ ڈی این اے پہ ایسے پتھر کی لکیر کی طرح اعتبار کرتے ہیں کہ آپ ایک انسان کو لٹکانے سے بھی نہیں ڈرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں ڈرتے, یہ مجھے بتائیں نا. آپ جیسے ڈاکٹروں نے یہ ڈسکور کیا تھا اور ان سے یہ سلسلہ چلا ہے, مگر آپ کیوں نہیں کرتے اعتبار اس بات؟ کیونکہ خدا کو ضرورت نہیں ہے مینڈک سے انسان بنانے کی. دیکھیں یہ خدا جو ہے نا وہ کوئی, میرے لیے آپ کا خدا کوئی دلیل نہیں ہے, معذرت کے ساتھ. میں آپ سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا خدا ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے درمیان میں ایک ہی کامن بات ہے, وہ منطق ہے, مشاہدہ ہے, ٹھیک ہے, دلائل ہیں, وہ ہیں. خدا دلیل نہیں ہے نا, خدا آپ کا ایمان ہے. آپ کا ایمان میرے لیے دلیل نہیں ہے, اور ہم آپ کو اپنے ایمان کی بیس پہ کوئی دلیل نہیں دیتے. ہم آپ کو ساری دلیلیں ایسی دیتے ہیں جو کہ یہاں تو مشاہدے سے اور تجربے سے ثابت کی جا سکتی ہیں یا منطق کی کسوٹی پہ پوری اترتی ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کہ ابھی تک ہم نے آپ کو کوئی ایسی دلیل دی ہو کہ جو ہمارے ایمان پہ بیس ہو. اول تو میں نے مشاہدہ, میرا یہی ہے کہ میں نے مشاہدہ نہیں کیا ایک چیز سے دوسری چیز ایوالو ہونے کی, تو میں اس میں بلیو نہیں کرتا. دوسرا یہ
کہ میرا یہ پوائنٹ تھا کہ اگر یہ تھا کہ چلیں پھر میں انسان آپ جو سے ہے ایک وہ اور چلیں ٹھیک ہے، آپ کہیں بات اور لے کے جا رہے ہیں، مگر میں آپ کو تھوڑا ڈی این اے کے بارے میں عرض کر دوں کہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، آپ اس دنیا بات میں نا اگر پورا عرض آپ کرتے کا اور آپ کے والد صاحب کا اور آپ کا اور آپ کے بھائی کے ڈی این اے کا کمپیریزن کریں گے نا تو آرام سے پہچانا جائے گا کہ آپ دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں. آپ کا فرض کریں، آئی ڈونٹ نو، میں ویسے بطور مثال کہہ رہا ہوں، میرا کوئی آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. فرض کریں کہ ایک آپ کا ستیلا بھائی ہو نا، تو اس کے اور آپ کے ڈی این اے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ دونوں ستیلے بھائی ہیں. آپ کا کوئی فرسٹ کزن ہوگا نا، اس سے بھی پتہ چل جائے گا. آپ کا کوئی سیکنڈ کزن ہوگا نا، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا. آپ کے باپ کا کوئی سیکنڈ کزن ہوگا نا، اس کو اور آپ کو کمپیئر کریں گے تو تب بھی پتہ لگ جائے گا کہ آپ شاید 4 یا 6 پیڑھیاں پیچھے آپ کی لائن آپس میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، ڈی این اے اتنا ایکوریٹ ہے نا. ٹھیک ہے، اور اگر فرض کریں کہ ایک افریقہ میں رہنے والے انسان اور ایک یورپ میں رہنے والے یا رشیا میں رہنے والے انسان کے ڈی این اے کا کمپیریزن کیا جائے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رشین ہے اور یہ افریقن ہے. کیوں؟ دونوں میں کچھ خاص چیزیں ایسی مختلف ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں اتنے فرق ہیں. ٹھیک ہے، اور بڑے آرام سے کوئی انسان چاہے آج سے 10,000 سال پہلے بھی مر گیا ہو نا، اگر وہ افریقہ کا تھا اور دوسرا رشیا کا تھا تو آج بھی آرام سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہی. ٹھیک ہے، اور ہوتا کیا ہے، بہن بھائیوں میں بھی، جڑواں بھائیوں میں بھی، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ڈفرینسز ایسے، میں آئیڈینٹیکل ٹوینز کی بات نہیں کر رہا، آئیڈینٹیکل ٹوینز میں بھی کچھ چیزیں ڈی این اے میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں، مگر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک اور بحث ہے کہ وہ کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور کیسے، اور اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے، تو کچھ چیزیں ہر ایک میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیوں فرق ہو جاتی ہیں بہن بھائیوں میں بھی اور بچوں میں اور ماں باپ میں. وہ اس لیے فرق ہوتی ہیں کہ ہر بار جب ہمارے سیلز مائیوسس کے پروسیس سے گزرتے ہیں ایگ کے سپرم سے فرٹیلائز ہونے کے بعد، تو اسی ملٹیپلیکیشن کے دوران بھی کچھ ایسی چینجز آتی ہیں جو کہ ہر انسان میں یونیک ہوتی ہیں. اور ڈی این اے میں مختلف حصے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بڑے واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں. ایک فیملی والوں میں وہ مشترک ہوں گی مگر دوسری فیملی والوں میں ڈیفرنٹ ہوں گی. بہن بھائیوں میں زیادہ تر چیزیں مشترک ہوں گی مگر کچھ جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا. ٹھیک ہے، ایک ایرانی اور ایک پنجابی کے ڈی این اے میں فرق ہوگا آپس میں، اور ایک بڑے خاص طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اسی چیز کو تھوڑا پیچھے ایکسٹینڈ کیا جائے تو دنیا میں آج پائے جانے والا چمپینزی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس چمپینزی اور ہمارے سے زیادہ کسی سپیشیز کا ہم سے سملیرٹی ہے تو ان سپیشیز کے ڈی این اے بھی مل چکے ہیں، ان کے پورے ڈھانچے بھی مل چکے ہیں. ان میں آسٹرالوپیتھیکس افریکانس آ جاتا ہے، اس میں ہومو ہلڈربرجنسس آ جاتا ہے، اس میں ہومو نیانڈرتھالس آ جاتا ہے، اس میں ہمارے پاس ڈینوسووا آ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ نہ بندر ہیں بلکہ وہ انسان کے بہت قریب ہیں مگر انسان نہیں. ٹھیک ہے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. آپ کے خدا نے کہیں نہیں بتایا تھا کہ انسان جیسی 1400 سال مخلوقات پہلے، اس زمین کی، ٹھہر جائے نا، سن لیں ڈاکٹر صاحب. کیا خدا نے بتایا تھا کہ انسان سے تھوڑی سی کم عقل اور تھوڑی سی کم مہارت رکھنے والا ایک جاندار اس زمین کے اوپر 18 لاکھ سال راج کر کے گیا، جسے ہم ہومو ایکٹس کہتے ہیں، جس کی ہڈیاں افریقہ سے لے کے رشیا تک، یورپ میں ہر طرف پھیلی ہوئی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. انسان سے اس کا ڈی این اے کمپیریزن جب کیا جاتا ہے تو وہ تو بہت ہی قریب ہے. صحیح ہے، ہومو ایکٹس جو ہیں وہ آج سے تقریباً کوئی شاید کوئی 1 لاکھ سال بھی نہیں ہوا وہ ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں. نیانڈرٹالس کی بات ہے، وہ ایکسٹنکٹ ہوئے ہیں. دوسری بات ہے، آپ کہہ رہے تھے کروموسوم 2 کی بات کہ انسان کے 23 کیسے ہیں، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو کیسر احمد راجہ کی اور میری جو ڈیبیٹ ہوئی تھی نا، اس میں نے ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ شروع میں بتایا تھا. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایوولوشن کا بہت ہی بڑا ثبوت ہے کہ کیسے 23 اور 24 کا فرق ہے. اس لیے کیونکہ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ جتنے بھی نیانڈرٹال، ہومو ایکٹس اور انسان کے قریب کے جو سپیشیز ہیں جو آج ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں، جو کہ اصل میں ہومنڈ لائن پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے، رنگاٹان اور چمپینزی، بنوبو اور گوریلا، یہ انسان کے سب سے قریب انسیسٹرز ہیں. یہ گریٹ ایپ فیملی میں آتے ہیں. انسان بھی جو بگر گروپ ہے وہ گریٹ ایپس کا ہی ہے، اس میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ جو آگے اس کی ایک لائن ہے جسے ہومینڈس کہا جاتا ہے. ہومینڈس کے اندر ہم آتے ہیں
اور پھر ہومونیڈس جو ہیں ان ہر ہومونیڈ کو ہومو کے نام سے کہا جاتا ہے. ہومو کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, انسان ہے اصل میں ہومو, ٹھیک ہے. ہیومن اصل میں ورڈ جو ہے وہ ایک ہومو کی ہی بگڑی ہوئی فارم ہے جو کہ گریک اور لیٹن سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب آگے کیا ہے کہ ان سب میں بھی 23 کروموسوم تھے, ٹھیک ہے, سب میں. ہومو ہلڈربرجنسس, ہومو اریکٹس, ہومو آسٹرالوپیتھیکس افریکانس, یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا ان میں, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چمپینزی میں 24 کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان میں ایک کروموسوم ہے جسے کروموسوم 2 کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو کروموسوم 2 ہے نا وہ چمپینزی, اورانگوٹان, بنوبو اور گوریلا کے اندر 2 کروموسومز کے طور پہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ایک طرف سے شروع ہوں انسان کے کروموسوم جو ہے نا 2 کو پڑھنا, یعنی آپ 3 ڈیش اینڈ سے شروع ہو جائیں اور 5 ڈیش اینڈ کی طرف جاتے جائیں, تو آپ چلتے جائیں گے اور درمیان میں آپ پہنچیں گے تو ایک جگہ سے ختم ہوگا کروموسوم آپ کا 2A والا سیکشن جو کہ چمپینزی اور بنوبو میں پایا جاتا ہے, اور وہاں سے ان کے 2B والا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس بارے میں جو سب سے بڑی جو ریسرچ ہے وہ کیا تھی؟ 1997 میں جب ہیومن جینوم پروجیکٹ کا پہلا ڈرافٹ آیا تو ایک بڑی حیرانگی کا مسئلہ پھیل گیا کہ اچھا جی یہ تو یوں ہے. پھر بعد میں جب چمپینزی جینوم پروجیکٹ آیا اور دونوں کے ریزلٹس کو کمپیئر کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ تو دونوں کا کروموسوم جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اب کروموسوم ہوتے کہ ہیں آپ نے پڑھا ہوگا ضرور اپنی ڈاکٹری کے دوران کسی وقت, مجھے نہیں پتا ڈینٹسٹ کو کتنی کی جینیٹکس پڑھاتے ہیں, ویسے ڈاکٹروں کو کوئی جینیٹکس نہیں پڑھائی جاتی پاکستان میں, میں اچھے طریقے سے واقف ہوں کہ کیا پڑھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کروموسوم جو ہوتا ہے اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سینٹرومیر. سینٹرومیر وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے مائوسس کے دوران جو کروموسوم ہے وہ سیپریٹ ہونا شروع ہوتا ہے, یعنی کاپینگ کا جو سیپریٹ ہوتا ہے وہ, اور پھر جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, جو سارے امینو ایسڈز ہوتے ہیں, وہ جو پیرالل سیٹنگ ہوتی ہے اس کے مطابق آ کے ایک سٹرینڈ سے 2 سٹرینڈز بن جاتی ہیں. اور سب سے اینڈ پہ کروموسوم کے دونوں طرف ایک ٹینڈم ریپیٹ میں ایک خاص سیکوینس ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ٹیلومیر. ٹیلومیر جو ہوتی ہیں وہ ڈی این اے میں کوئی رول پلے نہیں کرتی اصل میں, ٹھیک ہے, مگر وہ ڈی این اے کے اینڈز کو ایروڈ ہونے سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ اصل میں جب جتنی بار ڈی این اے کاپی ہوتا ہے اور سیل ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے اتنی بار اینڈ سے کچھ ٹیلومیر جو ہیں وہ ٹوٹتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اسے انسانوں میں ایجنگ سے, سب جانوروں میں ایجنگ سے جوڑا جاتا ہے اصل میں, کہ یہ بھی ایک ایجنگ کی بہت بڑی ریزن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلومیر فیوژن جو ہے وہ انسان کے کروموسوم 2 کے اندر ہوئی ہے, کہ کسی ٹائم انسان کی انسیسٹری میں کروموسوم 2 اور کروموسوم 2A اور 2B ہی ہوتے تھے ہمارے انسیسٹرز میں, مگر کسی ٹائم ایسا ہوا کہ وہ دونوں مل گئے آپس میں, اینڈ ٹو اینڈ فیوژن ہو گئی اور ہمارا کروموسوم 2 بن گیا. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی دنیا کا یونیک ترین چیز ہے, ٹھیک ہے. ایوولوشن سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کچھ ایسے اسپیشیز ہیں جن میں آج بھی یہ چیز اتنی کامن ہے کہ ان میں یہ ٹیلومیر اینڈ ٹو اینڈ فیوژن ایک عام سی بات ہے. یعنی ایک ہی اسپیشیز کے 2 ممبرز میں یہ ٹیلومیر فیوژن ہوئی ہوتی ہے, جس میں ایک بہت آسان جسے منٹ جیک ریم کہا جاتا ہے, اگر اس کے اوپر آپ کوئی ریسرچ پیپر نکال کے دیکھیں یا آپ ویسے گوگل کریں تو آپ کو پتا لگے گا کہ اس کے سملر اسپیشیز کے اندر ہی ایک ممبر کے نمبر آف کروموسومز ڈفرینٹ ہیں دوسرے سے, یعنی 2 بھائی ہیں یا 2 کزن ہیں, ان کے آپس میں کروموسومز کے نمبر ڈفرینٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور عام پیدائش کے دوران ان کے بچوں کے کروموسوم ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ سمجھے جیسے کیسر راجا کہتا پھرتا ہے کہ جی ٹیلومیر فیوژن کبھی ہو ہی نہیں سکتی, وہ بھائی ہمارے سبھی کروموسومز ٹیلومیر فیوژن کے ذریعے ہی بڑے ہوئے ہیں, کیونکہ عام سپیشیز میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ کروموسومز فیوز ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایون کہ آپ کے کینسرز کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ غلط ٹیلومیر فیوژن ہے. اتنی عام ہے کہ ایک شخص کو کینسر ہوگا نا, تو اگر آپ کینسر سیلز کو نکال کے ان کا ڈی این اے ریڈ کریں گے نا,
تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ بھائی ادھر کروموسوم 20 جا کے کروموسوم 4 کے ساتھ جڑ گیا غلط ہو کے، جس کی وجہ سے یہ کینسرس سیلز بن گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک طرف آپ یہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو صرف نقصان ہو سکتا ہے، تو میں نے دوسری طرف آپ کو یہ بتایا کہ منٹ جیک چورہم ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بہت عام سی بات ہے کہ ایون کہ اس میں کروموسومز کی ایسی فیوژنز ہو بھی جاتی ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جب بھی اب ہم کئی بار اس جگہ پہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جینیٹک سٹریس کو اور انوائرمنٹل سٹریس کو بہت ریسرچ پیپرز کی روشنی میں بتا چکے ہیں. جتنی جینیٹکس ہمارے چینلز پہ ڈسکس ہوتی ہے، میں آپ کو لٹرلی یہ بتا دوں کہ آپ کو اردو ہندی میں کوئی چینل ملے گا ہی نہیں جنہوں نے کبھی جینیٹکس کو اتنی ڈیپتھ میں اور اس طرح ڈسکس کیا ہو جیسے ہم نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا ہوا ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے. تو اب ایک سمپل سی بات ہے کہ عام طور پہ جب سلیکشن پریشرز ہائی ہوتے ہیں، انوائرمنٹل میں کیٹاسٹرافک چینج ہوتی ہے، کوئی جانور جو ہے وہ کسی نئی انوائرمنٹ سے انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس میں میوٹیشن ریٹس بڑھ جاتے ہیں، اور میوٹیشن ریٹس کے بڑھنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس میں ایک ایلیمنٹ یہ کروموسوم فیوژن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اصل میں انسان اور چمپینزی کے ایک کامن انسیسٹر سے ایوالو ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ ایون کہ آپ چمپینزی اور انسان اور بنوبو، رانگاتان، گوریلا، آپ بیچ میں نینڈرٹال لے آئیں، باقی سب کو لے آئیں، ہمارے کروموسومز ایک جتنی لینتھ کے ہیں، ایک جیسے ہیں، سملر جینز ہمارے اور ان کے ایک جگہ پہ پائے جاتے ہیں، سیم جگہوں پہ. ٹھیک ہے. ایک جیسی ہم میں اور ان میں بیماریاں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈائبٹیز سے لے کے ہارٹ پرابلم سے لے کے آئی پرابلم سے لے کے ڈینٹل پرابلم سے، چلیں ڈینٹل پرابلم تو ایک اور مسئلہ ہے، مگر یہ بہت سی چیزیں ہم میں کامن پائی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ایون کہ ہمیں وہ بیماریاں ہو جاتی ہیں جو ان کو ہوتی ہیں. HIV بندروں سے ہم میں آیا. کیوں آیا؟ ٹھیک ہے. کیونکہ بندروں میں کسی ٹائم یہ ہوا تھا ایوالو، اور ان میں آیا، اور ان کی پاپولیشنز اس سے سلیکٹ ہوتی نہیں اور ایک ٹائم پہ وہ امیون ہو گئی. مگر جب وہ انسان میں آیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ ہماری پاپولیشن کبھی اس سے ایکسپوز نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ قسموں کے مچھر ہیں. ایک مچھر ہے جو کہ افریقہ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے آج سے 2 ملین سال پہلے ہومنڈ اسپیشیز جو تھے انہوں نے اس مچھر کے خلاف کیا کر لی تھی؟ انہوں نے مدافعت پیدا کر لی تھی. اور وہ مچھر کے پرائمری ٹارگیٹس جو ہیں وہ پرائمیٹس رہ گئے تھے صرف اور صرف. ٹھیک ہے. اور جو ملیریا کا جراثیم ہے وہ صرف وہ پرائمیٹس کو افیکٹ، مطلب وہ ان سے جو بیماریاں ہوتی تھی وہ صرف پرائمیٹس کو افیکٹ کرتی تھی. مگر کیا ہوتا ہے کہ ہم امیون تھے، اور کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی پاپولیشن ایکسپلوڈ کرتی ہے پچھلے 10,000 سال کے دوران، ٹمپریچر تھوڑا وارم ہوتا ہے، تو وہی مچھر ایجپٹائی جسے کہا جاتا ہے وہ ایک بار پھر ایوالو کر گیا. اب وہ بندروں کو نہیں تنگ کرتا، وہ ہمیں تنگ کرتا، کیونکہ ہم نے اس کے جواب میں ایک پہلے مدافعت پیدا کر لی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایوولوشن جو ہے نا ایک آرمز ریس ہے. ہر وقت ایک آرمز کی ایک، جیسے اس وقت رشیا، امریکہ، چائنا، ایران، پاکستان، پتہ نہیں اور کون، انڈیا، سب ملکوں کے درمیان ایک آرمز ریس چل رہی ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے جواب میں نیا ہتھیار بناتا ہے. یہی کام ایوولوشن کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور جینیٹکس جو ہے نا، جینیٹکس تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آنکھوں کے سامنے ایوولوشن کا ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے. اب تو کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایوولوشن جھوٹ ہے. کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. آپ کو ہم 100 طریقے سے، آپ کو پتہ ہے کہ ریٹرو وائرسز کی طرف ابھی بات کی تھی مومو نے. ریٹرو وائرس کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پہ ایک وائرس جب جرم لائن کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جرم لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو سپرم میں یا ایگ میں داخل ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ اس کو افیکٹ کرتا ہے نا، تو وہ وائرس کیا کرتے ہیں، آپ کے سیلز کے اندر جاتے ہیں اور جا کے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنا DNA کاپی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جب جرم لائن کے اندر جاتے ہیں نا، تو وہ DNA جو ہے نا، وہ اصل میں جو نئے سیلز بننے ہوتے ہیں ان کے DNA کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ریٹرو وائرس کس کو کہتے ہیں؟ ریٹرو وائرسز ایسے وائرسز ہوتے ہیں کہ جو کہ جاتے ہیں اندر، جا کے سیل کی مشینری کو ہائی جیک کرتے ہیں اور اپنی کاپیز بناتے ہیں
اور پھر وہ کاپیز پھیل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ریٹرو وائرسز میں ایک کیپیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا ڈی این اے کسی بھی جگہ انسرٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا کہ ایچ پی وی وائرس ہے اور بہت سے ایسے وائرسز ہیں, یہ ریٹرو وائرسز ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت سے ایسے وائرسز ہیں جو کہ کینسر کا سبب بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی جب وہ کسی بھی کروموسوم کے اندر کسی ڈی این اے سیکوینس میں جا کے بیچ میں گھس جاتے ہیں نا, تو فریم شفٹ کر دیتے ہیں. وہ فریم شفٹ میوٹیشن کیا ہوتی ہے یہ بھی بڑی بار بتایا جا چکا ہے, آپ اس کو چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوتی ہے. عام طور اصل میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو پروٹین بن رہی ہوتی ہے اس کا سیکوینس تباہ کر دیتے ہیں اور پروٹین اس سے مختلف بننے لگ جاتی ہے. اس لیے بہت سے وائرسز ایسے ہیں جو کینسر کازنگ ہوتے ہیں. ایچ پی وی اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے, خاص طور پہ ایچ پی وی 16 جو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ کینسر کازنگ ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اس کو نارمل فلو کو ڈسرپٹ کر دیتے ہیں اور جو پروٹین بننی ہوتی ہے اس کے بجائے کچھ اور بننے لگ جاتی ہے. اب ریٹرو وائرسز کی یہ جو اسپیشل پاور ہے نا, یہ انسان کی تاریخ میں موجود ہے ہر جگہ. ایک ریٹرو وائرس نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ابھی تک ریٹرو وائرسز ایسے ڈسکور کیے جا چکے ہیں. کہ ریٹرو وائرس کیا کرتا ہے, جب وہ پھر آپ کی جرم لائن میں آ جاتا ہے نا, تو وہ ہر ایک نئی ڈویژن کے ساتھ, یعنی باپ سے جب وہ بیٹے میں جائے گا, اگر باپ میں ایک کاپی تھی تو بچے میں اس کی 2 یا 4 ہو سکتی ہیں. اگر باپ میں 4 تھی تو اس سے اگلے بچے میں 16 ہو سکتی ہیں. اگر ماں اور باپ دونوں میں تھی تو پھر وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. اور سپیشیز کی زندگی میں ایکٹیو ریٹرو وائرسز کی جو ڈپلیکیشن ہے اس کے وقت ہوتے ہیں. انسانوں میں اس ٹائم بہت کم ریٹرو وائرسز جو ہے نا وہ جرم لائن میں ایکٹیو کوئی بھی نہیں ہے, مگر چمپینزی اور اورانگاٹان اور بہت سے دوسرے ایسے سپیشیز ہیں جن کی جرم لائنز میں ابھی بھی ریٹرو وائرسز ایکٹیو ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنا باقی تمام ڈی این اے اپنے بچوں کو دیتے ہیں, آپ ریٹرو وائرسز بھی کی جتنی کاپیاں آپ کے دادا نے, اس کے دادا نے, اس کے پردادا نے, اس سے پردادا نے, 1000 نسلیں پیچھے جو کاپیاں ہوئی تھی وہ ساری کی ساری آپ کے پاس بھی ہوتی ہیں. یعنی فرض کریں کہ میری نسل میں میرے 1000ویں پشت کے پردادا جو ہیں ان کے اندر ایک ریٹرو وائرس ملٹیپلیکیشن ہوئی تھی, اور ان کے جتنے بھی بچے ہوں گے نا ان سب میں وہ ریٹرو وائرل ملٹیپلیکیشن دکھائی دے گی. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ انسان اور چمپینزی میں نا کچھ ایسے ریٹرو وائرسز ہیں جو کہ, اور ریٹرو وائرس ایسے نہیں کرتا, ریٹرو وائرس بیٹھا ہوا ہے کروموسوم 1 کی بائٹ 10,000 پہ. جب وہ مائیوسس کے دوران کاپی ہونا شروع ہوگا اور کاپی ہوگا تو وہ جا کے بیٹھ جائے گا کروموسوم 11 کی 12,000 یا 1,01,051 پہ جا کے بیٹھ جائے گا. ایک اور نئی کاپی وہاں کریٹ ہو جائے گی. وہاں سے وہ جائے گا, کاپی ہوگا کسی اور جگہ, کاپی ہو جائے گا اگلی نسل میں, اس سے اگلی میں پھر کہیں اور, اس سے اگلی میں کہیں اور. اس طرح کا کام یہ ہے کہ انسان میں اور چمپینزی میں بہت سے وائرسز ایسے ہیں جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے. میرے ذہن میں ایک وائرس کا بھی نام نہیں آ رہا, اس کو کیا کہتے ہیں, مومو ذرا سرچ کیجئے گا, میں نے بڑی بار اس پہ پہلے بات کی ہوئی ہے. انسان میں اور چمپینزی میں 255 جگہ پہ وہ وائرس جو ہے نا وہ سیم ہے, سیم جگہوں پہ پایا جاتا ہے. کروموسوم 1 میں اگر 10,000 پہ پایا جاتا ہے, انسان میں بھی 10,000 پہ. اگر وہ کروموسوم 12 میں 4,500,000 پہ پایا جاتا ہے تو ادھر ہی پایا جاتا ہے. وہ 255 جگہ ایک وائرس سیم ہے. اگر آپ اورانگاٹان پہ جائیں گے تو وہی وائرس 246 دفعہ سیم ہے. اس سے پیچھے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ جی کچھ وہ وائرس ہے اولڈ ورلڈ منکیز تک وہ 160-170 دفعہ سیم ہے, جو کہ ایوولوشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور کامن اینسیسٹری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جس سے یہ بالکل شیشہ ہے. یہ اس کے ہوتے ہوئے ایوولوشن میں ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, کیونکہ 255 جگہ پہ آپ کے ریٹرو وائرسز اسی لیے سملر ہیں کیونکہ وہ جو ہیں وہ بیسیکلی ایسے ہی ہیں. اس طرح پھر جمپنگ کچھ اسمال انٹرسپرسڈ جنہیں کہا جاتا ہے جینیٹک سیکوینسز, ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ایک اس کا نام ہے ALU, وہ ہم میں اور چمپینزی میں کوئی 10,000 ٹائمز سیم جگہوں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا رہا ہوں, اس طرح کے دسیوں ہزاروں ثبوت ہیں. آپ کوئی وائرس اٹھائیں گے, اس کی ہسٹری پڑھنا شروع کریں گے اور آپ کمپیئر کریں گے کہ انسان اور چمپینزی میں ہمارے جینوم میں اکرنس کدھر ہے اور ان کے جینوم میں اکرنس کدھر ہے, اور آپ کو صاف دکھائی دینے لگے گا کہ سملر ہے. آپ
کوئی اور اٹھائیں گے, آپ اٹھائیں گے بلڈ کے, آپ کو پتا ہے کہ انسان کے پاس 13 جینز ہیں بلڈ کے, ٹھیک ہے, جن میں سے 6 ماں کے پیٹ میں ایکٹیو ہوتے ہیں, 3 جو ہیں وہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو تب ایکٹیو ہوتے ہیں, اور 4 جو ہیں وہ ڈورمنٹ ہیں. ڈورمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام ہی نہیں کرتے, وہ کاپیاں خراب ہو چکی ہیں. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے ہم میں اور چمپینزی میں آئی تھنک کہ سارے یا پھر 12 سیم جگہوں پہ ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں, سیم جینز پہ ہیں, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اور بہت سے جینز ہیں, جیسے ایک بڑا سمپل سی بات ہے جسے GULO کہتے ہیں جین, جو کہ خاص طور پہ ہمارے اندر وائٹامن سی والا جین جو ہے, جو میملز کے اندر ہے. انسان کے اندر اس کی کاپیاں 2 یا 3 ہیں, اور تینوں ہی خراب ہیں, ٹھیک ہے, یعنی تینوں ہی ڈورمنٹ ہیں. ان کے اندر ایسی آلٹریشنز اور میوٹیشنز ہو چکی ہیں کہ وہ کام نہیں کرتی. یعنی اگر آپ ایک شیر یا لیں گے تو اس کے اندر جو اس کی کاپی ہے وہ فنکشنل ہے, مگر ہمارے اندر فنکشنل نہیں ہے. اور سائنسدان یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں کہ انسان کے سیلز سے وہ کاپی کو ایڈٹ کر کے اسے دوبارہ فعال کیا گیا, انسان کے اپنے جسم میں انسانی سیلز کے اندر وائٹامن سی پیدا ہونے لگ گیا. ہم پیدا ہی نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایررز جن لوکیشنز پہ, وہ سارے کے سارے گریٹ ایپس میں پائے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی انوائرمنٹ سے وائٹامن سی چاہیے, وہ بھی اپنے جسم کے اندر پیدا نہیں کر سکتے, ہم بھی اپنے جسم کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. یہی چیزیں آپ ہمارے کونز ہوتی ہیں, اور جو ہمارے کون سیلز ہوتے ہیں, اور آئی کے اندر کورنیاز کی ڈیفینیشنز, آپ چاہے گلوکوما دیکھ لیں, چاہے آپ کیٹریکٹس دیکھ لیں, وہ سارے مسائل انہی میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے سب سے قریب جینیٹک ریلیٹیوز ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ ساری باتیں بھائی یہ ایوولوشن کے ثبوت ہیں, مگر کیونکہ لوگوں کو تو صرف آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو بھی صرف بچپن سے یہی بتایا گیا ایوولوشن وہ تھیوری جو کہتی ہے انسان اور بندر سیم ہے, اور اسے جوک سمجھ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں ماننا بیوقوفی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ بھائی انسان اور سارے جاندار ایک کامن اینسیسٹر سے آتے ہیں, ایوولوشن یہ کہتی, ٹھیک ہے. بھائی ہپوپوٹامس اور ڈالفن کے اندر اور ہپوپوٹامس اور ویل کے اندر کامن اینسیسٹری ہے, ٹھیک ہے. زرافے اور زیبرے کے اندر ہے, ٹھیک ہے. کتے اور بلی میں ہے, صحیح ہے. انسان اور بندر میں ہے, اور DNA یہ ساری باتیں ثابت کرتا ہے. آپ اس سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی, چاہے آپ جو مرضی کر لیں, ٹھیک ہے.